ہیں۔ لباس زندگی کے لیے بہت ہی ضروری چیز ہے۔ ہر انسان لباس پہنتا ہے۔ جہاں شریعت نے ہم کو ہر معاملے میں رہنمائی کی ہے، لباس کیسا ہونا چاہیے اس سلسلے میں بھی شریعت کی تعلیمات ہم کو ملتی ہیں۔ دیکھیے، لباس پاکیزہ، باوقار، مہذب اور روبدار ہونا چاہیے، اور میسر ہو تو عمدہ اور قیمتی لباس پہننا یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ بعض لوگ پھٹے پرانے میلے کپڑے پہننے کو تقوی سمجھتے ہیں، فقیرانہ لباس کو۔ تو فقیرانہ لباس یہ تقوی کی نشانی نہیں ہے۔ تو قیمتی لباس اور اچھا لباس پہننا یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ابو داؤد کی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے جب وہ بندے کو نعمت دیتا ہے، اس نعمت کا اثر زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے۔ جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کا اثر زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک صحابی میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر چہرہ پھیر لیے۔ صحابی سمجھدار تھے، سمجھ گئے، گھر جا کے اچھا لباس پہن کے آئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں یہی دیکھنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے تو زندگی میں اس کا اثر دیکھنا چاہتا ہے۔ لباس مکمل جسم کو ڈھانپنے والا ہونا چاہیے، ساتر لباس اسے کہتے ہیں۔ خاص کر اس معاملے میں ہماری ماں بہنیں آج دنیا کے پیچھے بھاگ رہی ہیں، ویسٹرن کلچر کا دیکھا دیکھی انہی کے جیسا بننا چاہتی ہیں، انہی جیسا لباس پہننا چاہتی ہیں۔ ٹائٹ لباس اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا، نساء کاسیات عاریات، ایسی عورتیں ہوں گی کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی۔ کتنی بڑی بات ہے! کپڑے پہن کر بھی ننگے ہونے کا تین مطلب ہے۔ ایک مطلب باریک لباس جس سے جسم دکھتا ہے، نیٹ والا لباس۔ اس کا دوسرا مطلب ہے شارٹ لباس، چھوٹے کپڑے، آدھا جسم چھپائے آدھا جسم ظاہر ہے۔ تیسرا ٹائٹ لباس، جسم کو چپکے ہوئے کپڑے۔ تو نساء کاسیات عاریات، فرمایا کہ ایسی عورتیں قیامت کے قریب ہوں گی جو کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی۔ لا يدخلن الجنت، ایسی عورتیں جنت میں بھی نہیں جائیں گی۔ اجی جنت میں جانا تو دور کی بات، ولا یجدن ریحہا، آپ نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو بھی ان کو نصیب نہیں ہوگی۔ وَإِنَّ الْجَنَّةَ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مَسِيرَةَ كَذَا وَكَذَا، جنت کی خوشبو بہت دور تک آتی رہے گی، 40 سال کے مسافت تک، اتنے دور کر دیے جائیں گے یہ لوگ جنت سے۔ آج کتنی عورتیں ایسی ہیں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں، مگر لباس کیسا ہے ان کا؟ اللہ سلامت رکھے۔ تو اس طرح کا لباس ہرگز جائز نہیں۔ مارکیٹ میں نئے نئے نام، نئے نئے انداز کے کپڑے آتے ہیں، فلاں نام سے فلاں نام سے فلاں نام سے۔ تو مارکیٹ میں جو لباس آتے ہیں اگر وہ شریعت کے موافق ہو تو لے کر پہنیے آپ، شریعت کے خلاف ہے وہ لباس تو ویسا کپڑا پہننے کے بجائے آپ میٹیریل لے کے اپنا لباس، اسلامی لباس سلا لیجئے، جو آپ کے ہتھیلیوں تک ہو اور آپ کے گلے تک ہو، ایسا ڈھیلا ڈھالا لباس آپ بنا لیجئے۔ اسی طریقے سے مرد عورت کا لباس نہ پہنے، عورت مرد کا لباس نہ پہنے۔ تو آج نام بدل کے ویسے ہی لباس آ گئے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پہ لعنت کی ہے۔ لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء،
اللہ ان مردوں پہ لعنت کرتا ہے جو عورتوں جیسا لباس پہنتے ہیں، اور اللہ ان عورتوں پہ لعنت کرتا ہے جو مردوں جیسا لباس پہنتی ہیں۔ پینٹ کون پہنتا ہے؟ مرد پہنتا ہے۔ ٹی شرٹ کون پہنتا ہے؟ مرد پہنتا ہے۔ آج عورتوں کا کلچر ہو گیا ہے، بہت ساری عورتیں پہلے گھر میں بیٹھا کرتی تھی، وہی پہن کے اب روڈوں پہ نکل جاتی ہے، پینٹ اور ٹی شرٹ پہن کے۔ تو بالکل جائز نہیں، ایسے لوگوں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ لباس میں تصویر نہیں ہونا چاہیے، کبھی مور کی تصویر، کبھی بطخ کی تصویر، کبھی کرکٹ پلیئر کی تصویر، کبھی کسی اداکار، فلمی اداکار کی تصویر۔ تو کسی بھی جاندار کی صورت یا تصویر لباس میں نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ اپنے چپل پہ ہو، بنیان پہ ہو، ٹی شرٹ پہ ہو، شرٹ پہ ہو، یا اسکول کے بیگ پر ہو، یا پیڈ کے اوپر ہو۔ سب چیزوں میں خیال کرنا، تصویر ہمارے قریب رہے تو رحمت کے فرشتے ہمارے پاس نہیں آئیں گے۔ اسی طریقے سے مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے، ریشم پہننا حرام ہے۔ مرد کا لباس جو پینٹ پائجامہ ہوتا ہے ٹخنے سے نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ جو ٹخنے سے نیچے پہنے گا قیامت کے دن اللہ ان سے اتنا ناراض ہوگا کہ ان کی طرف نہیں دیکھے گا بلکہ ان کو جہنم میں داخل کرے گا۔ جو بھی لباس ہم پہنتے ہیں رائٹ سائڈ سے پہننا چاہیے، پہلا سیدھا ہاتھ ڈالیں، پہلے سیدھا پاؤں ڈالیں۔ جب بھی لباس آپ پہنتے ہیں، خاص کر نیا لباس پہنے تو یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ اور سفید کپڑا پہننا یہ سنت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے جس ماحول میں ٹوپی پہننے کی عادت ہو وہاں ٹوپی کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، خذوا زینتکم عند کل مسجد، عبادت کے وقت زینت اختیار کرو، خوبصورتی اختیار کرو۔ تو ٹوپی یہ مومن کے لیے تاج ہے اور خوبصورتی کا ذریعہ ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے سر ڈھانپنے کی عادت ہے، تو ہمارے بہت سارے نوجوان سروں کو ڈھانپنے کو، سروں کو کھلا رکھنے کو معمول بنا چکے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہی بات دیکھیے کہ حج کے موقع پر فرمایا کہ حاجی کے لیے ضروری ہے کہ وہ سر کھلا رکھے۔ حاجی کو یہ کہا گیا، عمرہ کرنے والے کو یہ کہا گیا کہ سر نہ ڈھانپے۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس دور میں سر کو ڈھانپنے کی عادت تھی، اس لیے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ حج کے موسم میں مرد حضرات اپنے سر کو کھلا رکھیں گے۔ تو مطلب یہ معلوم ہوا کہ سر کو کھلا رکھنے کی عادت نہیں تھی، اور عبادت کے وقت خوبصورتی اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور ٹوپی خوبصورتی کا ذریعہ، اور یہ مسلمانوں کی ایک پہچان اور شعار بن چکی ہے۔ اسی طریقے سے سر کے بال اور لباس یہ دونوں جو ہیں کسی بھی قوم کی پہچان ہے۔ تو مسلمانوں کی قوم کے ایک انداز ہوتا ہے سر کے بال رکھنے کا۔ آج ہیئر اسٹائل کے الگ الگ شکلیں آ چکی ہیں۔ ایسے دکانوں پہ جا کے، حجام کے شاپ کو جا کے، وہاں جو انداز سے لوگ کٹاتے ہیں تو نیچے سے کم اوپر سے زیادہ، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ تو اسلامی انداز میں جو سر کے بال رکھنے کی تعلیم دی گئی ویسے رکھنا چاہیے، اور لباس جو اسلامی لباس ہے، اسلامی برقع ہے، اسی کو پہننا چاہیے۔ اسی طریقے سے عورتوں کے لیے باہر نکلتے وقت خوشبو لگانا منع ہے۔ مردوں کے درمیان ہیں تو عورتیں خوشبو لگا سکتی ہیں۔ کون سے مرد؟ جو محرم مرد ہیں۔ غیر محرم مرد ہیں تو عورت خوشبو وہاں بھی نہیں لگا سکتی۔ اپنے گھر میں شوہر کے ساتھ ہو تو لگا سکتی ہے، ماں باپ کے ساتھ ہو تو لگا سکتی ہے، بھائی بہنوں کے ساتھ لگا سکتی ہے۔ غیر محرم کے ساتھ خوشبو نہیں لگائیں گی۔ مہندی لگانے کی اس کو اجازت ہے، کیونکہ عورتوں کی خوشبو وہ ہے جس میں مہک نہیں ہوتی ہے، رنگ ہوتا ہے، اور مرد کی خوشبو وہ ہے جس میں مہک ہوتی ہے، رنگ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے
داڑھی کے معاملے میں بھی شریعت ہم کو بتاتی ہے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قص الشوارب وعف اللحا، اعف اللحا، اپنی مونچھی کم کرو اور اپنی داڑھی کو بڑھاؤ۔ یہ بھی مسلمانوں کی بہت بڑی نشانی ہے، وہ مونچھ گھٹاتے ہیں اور داڑھی بڑھاتے ہیں۔ غیر مسلم بھی داڑھی رکھتے ہیں، لیکن ان میں ہمیں فرق کیا ہے؟ ان کی مونچھ بھی بڑی ہوتی ہے، داڑھی بھی بڑی ہوتی ہے۔ مسلمان کی مونچھ چھوٹی ہوتی ہے اور داڑھی بڑی ہوتی ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے۔ تو لہٰذا اسی طریقے سے بغلوں اور شرمگاہ کے بال 40 دن سے زیادہ چھوڑنا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا جسم کے جو بھی غیر ضروری بال ہوتے ہیں مہینہ اور 40 دن کے اندر اندر اس کو صاف کر لینا چاہیے۔ یہ کچھ آداب ہیں، مختصر طور پر میں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ اسلامی لباس پہننے اور اسلام کے ہر قانون کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔